السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 55 پارٹ 2۔ کیسے ہو ارتھ؟ نور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارد شیر کو سیڑھیاں اترتے دیکھ اسے خیریت دریافت کی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ نور کا اس کے گھر میں موجود ہونا اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک، تم یہاں؟ ارد شیر اپنا سر کھجاتے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ برا لگا تمہیں میرا یہاں آنا؟ چہرے پر اداسی سجاتے اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری دوستی کو، آج پہلی بار تم میرے گھر آئی ہو تو حیران ہونا تو بنتا ہے۔ ارد شیر نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں آتا ہوں۔ ارد شیر عجلت میں کچن کی طرف بڑھا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے وہ اماں جی کو کندھوں سے پکڑ کر گھمانا شروع ہو گیا۔ نظر نہ لگے میرے بیٹے کی خوشی کو، میں اس خوشی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اماں جی نے ارد شیر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اماں جی، نور آئی ہے، میری نور آئی ہے۔ ارد شیر کی آنکھوں میں امڑتی خوشی اور چمک کو دیکھ کر بے ساختہ اماں جی نے دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اماں جی اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بنا کر باہر لے آئیں، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ جیسے عجلت میں کچن میں داخل ہوا تھا ویسے ہی باہر چلا گیا۔ نور کے گھر آنے پر جیسے 7ویں آسمان پر اڑنے لگا تھا۔ ارد، ٹھیک ہو تم؟ نور نے اس کا بے حد سرخ چہرہ دیکھتے پوچھا تھا۔ ارد شیر کی آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھیں، لیکن کہتے ہیں نا، جسے ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے آنکھوں سے ہمارے دل کا حال نہیں جان سکتا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، خوشی کے مارے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار نور کو دیکھا ہو۔ بڑھتی عمر کے ساتھ نور کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ 21 سالہ نوشیرہ بن گئی تھی جو ایک نظر میں سامنے والے کو اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ ارد، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے، جیسے اس کے بعد کبھی مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے؟ بے ساختہ نور اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے نور، میں تمہیں آخری بار دیکھ رہا ہوں، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ارد شیر کے لہجے میں تڑپ نور کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن اس نے اپنے دل میں آئے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اچھا مجھے بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بناتا ہوں۔ ارد شیر گھٹنوں پر کوہنیاں رکھتے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر بنا آنکھیں جھپکے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ ارد، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا رویہ آج مجھے بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ نور کے کہتے ہی ارد شیر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ خوشی میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اپنے احساسات نور پر واضح کر رہا ہے۔ وہ دراصل مجھے میرے گھر آنے پر بے انتہا خوشی ہوئی ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارد شیر کا حد سے زیادہ سرخ چہرہ دیکھ کر نور کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ یقین کر لو کوئی خواب نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟
نور پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس قدر چہرہ معصوم بنا گئی کہ ارد شیر کا قہقہ لاؤنج میں گونجا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اس کے ہنسنے پر نور کو تپ چڑھ گئی۔ تمہارا اس قدر معصوم چہرہ دیکھ کر میں اپنے قہقہے پر قابو نہیں پا سکا۔ ارد شیر سنجیدہ ہونے کا ڈرامہ کر کے اکڑ کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر صبر کر لو، اماں جی کھانا لے کر آ رہی ہیں بس۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اماں جی کو کام پر لگا دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، خود کھانا نہیں بنا سکتے تھے تم؟ نور غصے سے آہستہ آواز میں چلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اماں جی میں آپ کی مدد کر دوں؟ نور نے ان کے پاس کھڑے ہوتے ان کی مدد کروانے کے لیے ان کی اجازت مانگی۔ ہرگز نہیں بیٹا، آپ مہمان ہو ہمارے گھر، مہمانوں سے کام نہیں کرواتے، آپ جاؤ باہر، کچھ دیر تک کھانا بن جائے گا۔ اماں جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں نور پری لگ رہی تھی۔ اماں جی کے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے پر نور کی آنکھوں میں نمی شامل ہوئی تھی۔ بیٹا میری کوئی بات بری لگی آپ کو؟ نہیں اماں جی، بس یہ سوچ کر آنکھیں بھر آئی، اگر میری ماں ہوتی تو وہ مجھے یوں ہی پیار کرتی۔ اماں جی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے، یوں مایوس ہو کر اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرو، ہر چیز کے لیے اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جن کا اگر ہم پوری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہوگا۔ ترجمہ: اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک اماں جی، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر بھی کہ انہوں نے میری ماں کو میرے پیدا ہونے پر ہی مجھ سے چھین لیا، اگر وہ مجھے اس حال میں دیکھتی تو جیتے جی مر جاتی۔ نور نے مسکراتے ہوئے بے رحمی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بیٹا اب تم باہر جاؤ، کھانا بس بن گیا ہے، میں لے کر آ رہی ہوں۔ اماں جی نے زبردستی اسے کچن سے باہر نکالا تھا۔ وہ منہ بناتے صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ ارد شیر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا۔ کر لی مدد اماں جی کی؟ ارد شیر کے طنز کرنے پر نور نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو میری طرف؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اماں جی کی مدد نہیں کرواتا؟ جب بھی میں کچن میں جاتا ہوں مجھے دھکے مار کر باہر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماں کے ہوتے ہوئے بیٹے کام کرتے اچھے نہیں لگتے۔ تم بہت خوش قسمت ہو ارد، تمہارے پاس اماں جی جیسی پیار کرنے والی ماں ہے۔ تمہاری بیوی بہت خوش قسمت ہوگی، اسے تم جیسا شوہر ملے گا، اور بیوی کے آنے کے بعد مجھے بھول مت جانا۔ نور یکدم اداس ہوئی تھی، اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ارد اپنی بیوی کے آنے کے بعد اس سے دوستی ختم نہ کر دے۔ اس کی زندگی میں ایک واحد دوست ارد ہی تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ارد شیر نفی میں سر ہلاتے مسکرایا تھا۔ اس نے تہیہ کیا ہوا تھا اپنے دل میں کہ وہ نور کو ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اماں جی نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ نور جو کم کھانا کھاتی تھی اس نے 2 پلیٹیں بریانی کی، ساتھ 1 پلیٹ کباب کی اور 2 مگ لسی کے پی گئی تھی۔ اماں جی آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، نور اماں جی کے ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ میری بیٹی کو پسند آیا ہے؟ نور نے فوراً زور سے حامی میں سر ہلایا۔ اماں جی اب میں چلتی ہوں۔ نور کھڑے ہوتے ان کے گلے ملی تھی۔ بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم آئی ہو۔
اماں جی میں جانتی ہوں عید نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوا ہے میرے متعلق۔ آپ کو معلوم ہے اس درندے کا گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نور کی آنکھوں سے بات کرتے وقت روزو قطار آنسو بہنے لگے جو وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی تو دوبارہ بہہ کر اس کے رخسار بھگو جاتے۔ اماں جی ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ ارد شیر کا خون کھولنے لگا تھا شداور کے ذکر پر۔ اللہ حافظ ارد، کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے تو معاف کر دینا۔ نور اپنے کپکپاتے وجود کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے اس کے گھر سے چلی گئی۔ ارد شیر ساکت رہ گیا۔ اس کے الفاظ پر اس نے آج پہلی بار اس طرح الوداع کہا تھا۔ سکندر کیا ہوا ہے؟ اماں جی نے اسے ایک جگہ پتلا بنے دیکھ اسے جھنجھوڑا۔ اماں جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیوں میرا دل خوف سے کانپ رہا ہے۔ ارد شیر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ شداور کہاں جا رہے ہو؟ لیلی نے ہمت کرتے اس سے پوچھا۔ مجھے کام ہے بیوی، اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ اکتا گئے ہو مجھ سے؟ لیلی نے خود پر بے انتہا ضبط کرتے اپنے آنسو کو روکا تھا۔ شداور 2 سال گھر نہیں آیا تھا اور جب گھر آنا شروع ہوا تو صرف اپنی ضرورت اس سے پوری کر کے چلا جاتا تھا۔ اب بھی اس نے یہی سب کیا تھا۔ اپنی ضرورت پوری کرتے وقت وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی بچی پر اس سب کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ کیا تم صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہو؟ بیوی ایسی بات نہیں ہے۔ شداور اسے اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر لب رکھ گیا۔ تو پھر کیسی بات؟ اس سے پہلے لیلی کچھ اور بولتی شداور اس پر حاوی ہوتا ہوا تھا۔ اس ہوش پرست انسان کو صرف ایک یہی راستہ نظر آتا تھا اپنی بیوی کو چپ کروانے کا۔ وہ ہوش پرست یہ سوچتا تھا کہ جیسے وہ ہوش پوری کرنے کے لیے رک جاتا ہے اس کی بیوی بھی اس سب سے خاموش ہو جائے گی۔ نیشا پہلے اپنے ماں باپ کی بحث دیکھ رہی تھی۔ اپنے باپ کو درندہ بنتے دیکھ 8 سالہ نیشا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کمرے میں بند ہوتے ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ اس کے باپ نے کبھی اس سے پیار ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تو اس کی ماں کو نوچنا شروع ہو جاتا۔ اسے یہ تک خیال نہ تھا ان دونوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ زریز جب 5 سال کا ہوا تھا تب سے وہ شداور کے فارم ہاؤس میں رہتا تھا۔ اللہ جی میری امی کو اس سب سے آزاد کر دیں۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی ہیں، انہیں ان سب تکلیفوں سے آزاد کر دیں۔ نیشا ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے رو رہی تھی۔ شداور اسے نڈال کرتے گھر سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی لیلی اپنا سر بیڈ کرون سے مارنے لگی۔ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میری بیٹی کو اس انسان کی پرچھائی سے دور کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے دل میں شدت سے دعا کی تھی۔ نور گھر میں داخل ہوتے گارڈن میں بیٹھ گئی جب شداور کی کار گھر میں داخل ہوئی تھی۔ شداور کار کو پورچ میں کھڑی کرتے نور کے ساتھ گھاس پر بیٹھا۔ کس سوچ میں گم ہو نور جان؟ شداور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہمیں 1 سال ہو گیا ہے ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے۔ شداور کے الفاظوں پر نور اپنا نچلا لب بے رحمی سے دانتوں تلے کچلنے لگی۔ میرے لیے بے حد خوبصورتی سے تیار ہو، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ شداور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس بار نہیں شداور خان، میں تمہیں خود کے ساتھ زنا نہیں کرنے دوں گی۔
نور نے اپنا لب دانتوں سے آزاد کیا تھا، خون کا قطرہ اس کی گود میں گرا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے ڈراور سے نیند کی گولیاں نکال کر جوس بنا کر اس میں مکس کر دی۔ مجبوراً اسے تیار ہونا پڑا۔ اس نے پاؤں کو چھوٹی پنک فراک پہنی تھی، آنکھوں میں کاجل، ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اپنا عکس آئینے میں دیکھتے اس کا دل چاہا تھا آئینہ توڑ کر کانچ اپنے چہرے میں اتار دے۔ شاور لے کر شرٹ لیس واش روم سے باہر نکلا۔ نور کو خود کے لیے تیار ہوئے دیکھ وہ بہکنے لگا تھا۔ شداور، میں نے تمہارے لیے جوس بنایا ہے۔ نور کے چہرے پر فرضی مسکراہٹ سجائے جوس اس کے سامنے کیا۔ وہ شداور خان جسے اپنی عقل پر بہت غرور تھا، بنا سوچے سمجھے ایک سانس میں جوس اپنے اندر انڈیل گیا۔ اس سے پہلے وہ نور کی طرف بڑھتا اس کا سر چکرانے لگا۔ نیند کی گولیاں اس قدر تیز تھیں کہ وہ کچھ سیکنڈ میں ہی اپنا کام دکھا گئی۔ شداور بامشکل بیڈ تک پہنچتے گر گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے بآسانی یہاں سے نکال دے۔ نور نے الماری کھول کر ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر دروازہ باہر سے لاک کرتے گارڈن میں آ گئی۔ اب اسے کسی طرح اس گھر سے نکلنا تھا۔ وہ مین گیٹ سے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ شداور کے ہوتے ہوئے گارڈ اسے کبھی باہر نہیں جانے دے سکتا تھا۔ ارد گرد نظر دوڑاتے اسے بیک سائڈ پر ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھول کر وہ بھاگ گئی۔ مراد شاہ نے عالم ملک کو ریسٹورنٹ میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ انکل، خیریت ہے؟ آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ عالم ملک ان کے گلے ملتے چیئر پر بیٹھتے پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پہلی بار مراد شاہ نے اسے باہر ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیں انکل، عالم ملک احتراماً سر کو خم دیتے بولا تھا۔ میں چاہتا ہوں آج انیسہ کا نکاح پارس سے کروا دیا جائے۔ مراد شاہ کی بات پر عالم ملک نے انہیں آنکھیں پھاڑے تشویش اور پریشانی سے دیکھا۔ انکل، میں ابھی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروا سکتا، وہ بہت چھوٹی ہے۔ بے ساختہ عالم ملک کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں عالم، تمہاری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میری التجا سمجھ لو اسے۔ مراد شاہ نے اپنے پوتے کی خاطر عالم ملک کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ انکل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عالم ملک نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے نیچے کیے تھے۔ انکل، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، پلیز عالم۔ عالم ملک نہ چاہتے ہوئے بھی حامی میں سر ہلا گیا۔ انیسہ کو لے آؤ مسجد میں، مراد شاہ کہتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی؟ حیرانگی سے ان کی طرف عالم ملک نے دیکھا۔ ہاں عالم، ابھی انیسہ کو لے کر آؤ مسجد میں، میں پارس کو لے کر پہنچتا ہوں وہاں۔ مراد شاہ جیسے ہی عجلت میں آئے تھے ویسے ہی عجلت میں چلے گئے۔ عالم ملک بنا گھر میں کسی کو بتائے انیسہ کو لیے اپنے ساتھ چلے گئے۔ مراد شاہ نے بھی کسی کو ارسلان کے نکاح کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ ارسلان کو خاموشی سے اپنے ساتھ لیے وہ مسجد میں چلے گئے۔ پہلے تو قاضی راضی نہ ہوا تھا نکاح کروانے کے لیے کیونکہ انیسہ بہت چھوٹی تھی۔ ارسلان کو دیکھ کر انہیں وہ تقریباً 19 سالہ لڑکا معلوم ہو رہا تھا۔ مراد شاہ اور عالم ملک منت سماجت کرنے کے بعد قاضی نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گیا۔ پارس ارسلان ولد احمد شاہ، آپ کا نکاح انیسہ ولد عالم ملک کے ساتھ کروایا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ارسلان نے اپنے دادو کی طرف دیکھا تو انہوں نے حامی میں سر ہلانے کا اشارہ کیا۔
2 دفعہ اور قاضی نے ارسلان سے پوچھا۔ ارسلان نے حامی میں سر ہلا دیا۔ انیزہ سے پوچھا، اس نے بھی حامی میں سر ہلا دیا۔ عالم ملک پورے راستے اسے سمجھاتے آئے تھے کہ جب داڑھی والے انکل تم سے کچھ پوچھیں تو تم نے ہاں میں سر ہلانا ہے۔ نکاح ہوتے ہی ارسلان انیزہ کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔ قاضی کا منہ کھل گیا ارسلان کی حرکت پر۔ مراد شاہ اپنے پوتے کو باز کریں، وہ بھی 4 سالہ بچی ہے۔ قاضی نے آنکھیں پھاڑے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے قاضی صاحب، ہمیں کون سی آگ لگی تھی اتنے چھوٹے بچوں کا نکاح کروانے کی؟ اسی سبھی حرکتوں سے تنگ آ کر ہم نے نکاح کروایا ہے۔ عالم ملک اور مراد شاہ ایک ساتھ تنگ آ کر بولے تھے، قاضی صاحب مجھے گوارا نہیں تھا کہ میری بیٹی کو ایک نامحرم اس طرح اپنی گود میں بٹھائے اس سے پیار کرے۔ عالم ملک اپنا رخ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں ہمت نہ تھی ارسلان شاہ کی حرکتیں دیکھنے کی۔ وہ انیزہ کے رخسار پر لب رکھ رہا تھا تو کبھی اس کی ناک کے ساتھ ناک مس کر رہا تھا۔ انیزہ بھی کھلکھلاتی ہوئی اس کی گردن میں بازو حائل کیے اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کی مہربانی ہے، اپنے بیٹے کو کہیں تھوڑی سی شرم کر لے، یہ مسجد ہے۔ مراد شاہ کا دل کر رہا تھا وہ پانی میں ڈوب مریں، اتنی شرمندگی انہیں کبھی نہیں تھی ہوئی۔ پارس چھوڑو اسے، مراد شاہ غصے سے کہتے ہوئے انیزہ کو اس کی گود سے اٹھا کر عالم ملک کو پکڑا دیا۔ عالم اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلے جاؤ، کہیں نہیں جانا میری گڑیا نے۔ ارسلان غصے سے بے انتہا سرخ ہوتا عالم ملک کے پاس جاتے انیزہ کو ان سے جھٹکے سے کھینچتے اپنے سینے سے لگا کر باہر لے گیا۔ انکل آپ کی مہربانی ہے، اپنے بیٹے کو لگام ڈالیں، کسی دن اس کی انہی حرکات کی وجہ سے میرا پی پی شوٹ ہو جانا ہے اور میں نے اللہ کو پیارا ہو جانا ہے۔ عالم ملک پاؤں پٹکتے ہوئے مسجد سے باہر چلے گئے۔ مراد شاہ بیچارے شرمندگی سے سر جھکاتے نظریں چراتے ہوئے مسجد سے باہر چلے گئے۔ ارسلان گول گپے کی پلیٹ لے کر ایک گول گپا انیزہ اپنے منہ میں ڈال رہا تھا اور ایک انیزہ کے۔ مراد انکل، اتنا رومانس تو آج تک میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا جتنا آپ کا پوتا 10 سال کی عمر میں میری 4 سالہ بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، عالم ملک کہتے ہوئے اپنی کیپ اپنی آنکھوں کے سامنے کر گئے تھے۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس 4 سے 5 پارٹ اور ماضی کے ہوں گے، اس کے بعد ماضی ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ پیچھے آواز محفل کی آ رہی تھی، ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے، وہاں محفل ہو رہی تھی، اس وجہ سے شور تھا پیچھے۔ مجھے اسی دوران وائس اوور کرنی پڑی کیونکہ میرا ٹیسٹ ہے کل جس کی مجھے بھی تیاری کرنی ہے اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے محفل کے دوران ہی وائس اوور کرنی پڑی تھی۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، شاید چھوٹی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو کل کیونکہ میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے میں ایپیسوڈ لمبی نہیں دے سکتی۔ ایک ہفتہ آپ کو ایپیسوڈ شاید چھوٹی ملے، کسی دن لمبی مل سکتی ہے، لیکن ہفتے تک آپ کو ایپیسوڈ شاید چھوٹی ہی ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور دعا کیجیے گا میرے ٹیسٹ اچھے ہوں۔